بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ من الشيخ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا۔ یہ آیت نمبر 25 ہے، آخری والی آیت، اور آج جہاں سے میں نے پڑھا ہے آیت نمبر 23، 24 اور 25، یہ 3 آیات ہیں جن میں اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ والدین کے ساتھ احسان اور اچھے سلوک کرنے کا حکم دیا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا ہے، حکم دے دیا ہے، عبادت کرو صرف اللہ وحدہ لا شریک کی، وبالوالدین احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک اور اچھا برتاؤ کرو، حسن سلوک۔ پہلی چیز والدین کے ساتھ احسان اور سلوک۔ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا بہت سارے مقامات پر حکم دیا ہے۔ حدیث میں بھی آیا، نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ای الاعمال افضل، سب سے بہترین عمل ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا الصلاۃ لوقتها، اول وقت نماز پڑھ لینا سب سے افضل عمل ہے۔ ثم ماذا یا رسول اللہ، اللہ رسول اس کے بعد بر الوالدین، ماں باپ کے ساتھ اچھائی اور بھلائی کرنا، حسن سلوک کرنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا من سرہ ان یزاد فی رزقہ ویمد فی عمرہ، جو شخص تم میں سے پسند کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی آمدنی میں، اس کی رزق میں برکت دے اور اس کی عمر کو بڑھائے، تو اسے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے، وَلْيَبِرَّ بِوَالِدَيْهِ، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، اچھا رویہ اختیار کرے، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھی طرح سے زندگی گزارے۔ یہ اللہ رب العالمین کا معاملہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری تاکید، احادیث میں بہت ہی تاکید کے ساتھ حکم دیا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک، اور اس کا مقام، اس کا مرتبہ کتنا ہے۔ حضرت نعمان بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ روایت جس کو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے نقل کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے جنت دکھائی گئی. عائشہ مجھے جنت کا دیدار کرایا گیا, مجھے سیر کرائی گئی, تو جنت کے ایک کونے میں میں نے تلاوت قرآن سنی. پوچھا میں نے الہ العالمین یہ تلاوت قرآن کس کی ہے جنت میں جو سنی جا رہی ہے؟ تو اس وقت اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ آپ کا امتی حارثہ بن نعمان ہے. اے اللہ اس نوجوان کو یہ مقام و مرتبہ کیوں حاصل ہوا؟ تو بتایا گیا کہ یہ اپنی ماں کے ساتھ بے انتہا حسن سلوک کو اچھی خدمت کرتا ہے, اچھا برتاؤ کرتا ہے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے لوگو کذالکم البر کذالکم البر کذالکم البر, یہی بدلہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں ماں باپ کے ساتھ احسان اور سلوک کرنے کا. رب العالمین نے یہ مقام اس انسان کو دیا ہے جو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک اور اچھا برتاؤ کرے. رب العالمین نے حکم دیا انشکر لی ولوالدی, اے میرے بندے میرا شکر گزار بن اور اپنے ماں باپ کا بھی شکر گزار بن. آگے رب العالمین نے ارشاد فرمایا اچھا والدین کے ساتھ حسن سلوک کی بہت برکتیں ہیں, بہت برکتیں ہیں. گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں, گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. انسان کو اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرتا ہے. اسی لیے سنا ہوگا کہ نبی علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا, ماہ رمضان چل رہا ہے, بہت سارے صحابہ کرام کی ایک جماعت ہے جنہوں نے یہ حدیث نقل کی جس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لیکن صحیح میں نہیں الادب المفرد میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشہور حدیث جب ممبر پر آپ تشریف لے جانے لگے تو پہلے زینے پر آمین, دوسرے پر آمین, تیسرے پر آمین. اور وجہ کیا بیان کی؟ پہلے زینے پر گیا تو جبرائیل امین نے کہا کہ آپ کا جو امتی سب سے پہلا انسان من ادرک والدیہ او احدہما, آپ کا جو امتی اپنے ماں باپ دونوں کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو پالے اور فلم یغفر لہو, پھر بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان و سلوک کر کے اپنے گناہوں کی مغفرت اور بخشش نہ کرا لے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمتوں سے دور کر دے. ہم نے کہا آمین. نمبر 2, جو انسان ماہ رمضان پائے پھر بھی بخشش نہ کروا لے رمضان کی برکت سے, اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمتوں سے دور. نمبر 3, جس شخص کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے لیکن پھر بھی وہ اپنی مغفرت اور بخشش نہ کرائے, جنت حاصل نہ کرے, آپ پر درود و سلام بھیج کر کے, تو اللہ تعالیٰ اس کو آئندہ کے لیے بھی محفوظ کر دے. میں نے کہا بہت ہی نازک مسئلہ ہے والدین کا, خاص طور میں سے ماں باپ بڑھاپے میں, کیونکہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ, کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ ارذل العمر میں لوٹا دیتا ہے. بڑھاپے میں مزاج بالکل بدل گیا, دماغ برابر کام نہیں کرتا, بچوں جیسی حرکت ہونے لگتی ہے. گھر کے اندر ماں باپ کی وہی بات, وہی حرکتیں بوڑھوں کی, وہی ضد جو چھوٹے چھوٹے بچے کا. اس وقت ماں باپ کی چڑچڑے مزاج, چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض ہو جانا, ہر معاملے میں ضد کرنا, اس وقت ایک انسان کے لیے بہت بڑی آزمائش انسان کی ہوتی ہے کہ ماں باپ کے ساتھ کس طرح سے صبر و ضبط کے ساتھ وہ زندگی گزارے. اس لیے رب العالمین نے اس آیت میں فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما, پھر اگر ماں باپ بڑھاپے میں دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک تمہیں مل جائے, چونکہ بڑھاپے میں بہت ہی زیادہ انسان غیروں کی مدد کا محتاج ہوتا ہے. اما یبلغن عندک الکبر,
اگر تمہیں ماں باپ دونوں بڑھاپے میں یا دونوں میں سے کوئی ایک اگر مل جائیں تو اللہ رب العالمین نے 5 بہترین قسم کے آداب اور 5 تعلیمات دی. نمبر 1 فلا تقل لهما اف، کبھی ان کو اف نہ کہو. کبھی اف کی تشریح کل کی ہے. ہمارے عام طور پر بول چال میں اگر کوئی گفتگو ہوتی ہے تو 2 جملے استعمال، ہاں اور ہوں. ہاں اور ہوں. ہاں جو ہے اچھی چیز کے لیے، باپ نے کہا بھائی، ماں نے کہا فلاں کام کر لو، ہاں ہاں انشاءاللہ. یہ ہے رضا اور قبول کے لیے. اور دوسرا جملہ ہماری زبان میں کیا ہے؟ ہوں. یہ ہے استہزاء کے لیے، انکار کے لیے، یعنی ناگواری ظاہر کرنے کے لیے. سامنے والے نے جو بات کہا وہ ہمیں قابل قبول دیکھتے ہوں گے. تو ایک تو ہے ہاں اور ایک ہے ہاں ادب کا ہے، رضا کا ہے، قبول کا ہے، اور ہوں جو ہے یہ انکار کا ہے، ناگواری کا ہے، جھڑکی کا ہے، یعنی آپ کی بات ہمیں قابل قبول نہیں. بعض اہل علم نے اف کا ترجمہ وہی ہاں کے بجائے کیا کیا ہے؟ ہوں. اسی لیے آیت کا ترجمہ بڑا پیارا کیا کرتے ہیں؟ فلا تقل لهما اف، ہمیشہ ان کے سامنے ہاں کرنا، کبھی ہوں نہ کرنا. کل تفسیر گزر چکی ہے. ماں باپ یا کسی کے توہین یا ناگواری ظاہر کرنے کے لیے اس سے چھوٹا لفظ کوئی دوسرا نہیں ہے. اللہ تعالی نے پہلی تعلیم دی کہ ماں باپ کو کبھی اف نہ کہو اور ہوں نہ کہو. نمبر 2 ولا تنہرہما، کبھی ان کو جھڑکیاں نہ دینا. جھڑکیاں یہ لفظ قرآن پاک میں اور جگہ پر موجود ہے. فَأَمَّا السَّائِلَ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. اے نبی خبردار، کوئی یتیم آپ کے سامنے آ جائے، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. اگر آپ کے پاس کوئی سائل آ جائے مانگنے والا تو کبھی اس کو جھڑکی نہ دینا. اور جھڑکی جو ہے 2 قسم کی ہے. ایک تو زبان سے ہے اور دوسرے کیا ہے؟ ہاتھ سے. ایک تو زبان سے ہے، آپ نے جھڑک دیا، خاموش رہو کہہ دیتے کہ نہیں اللہ. اور دوسرے کیا کہہ دیں گے؟ بوڑھے ہو گئے ہیں، ان کا دماغ کام نہیں کر رہا ہے. ایک ہے زبان سے جھڑک دینا، ڈانٹنا، ٹھکرا دینا، جھڑکی دے دینا. نمبر 2 آدمی زبان سے نہیں بلکہ ہاتھ سے. آدمی اپنے آنکھ کے اشاروں سے کسی کو بھی جھڑکی دے سکتا ہے. اسی لیے قرآن پاک میں فرمایا کہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ. ہمزہ کے لیے بھی جہنم ہے اور لمزہ کے لیے بھی جہنم. ایک کے لیے نہیں ہے، بربادی 2 کے لیے. ہر ایک کو یہ صورت یاد ہوگی. ویل، ویل کے 2 معنی. ایک تو بددعا ہے، بربادی، تباہ ہو جاؤ، برباد ہو جاؤ. اور دوسرا معنی کیا ہے ویل کا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی تفسیر کے مطابق وادٍ فی قعر جہنم، جہنم کے اندر ایک نہایت خطرناک بڑا گہرا کھڈا ہے جس کے بارے میں کہتے ہیں اگر اوپر سے پتھر چھوڑا جائے تو اس گڈھے میں پہنچنے کے لیے کم سے کم 70 سال درکار ہو. اب یہ دونوں معنی ویل کے آپ کے سامنے ہیں. ویلن کن کے لیے ہے؟ لکل ہمزۃ لمزہ. ہر وہ انسان جو ہمزہ ہے یا لمزہ ہے. ہمزہ لمزہ ایک ہے
زبان سے کسی کو تانا دے دینا، برا بھلا کہہ دینا. دوسرے ہیں آنکھ کے اشارے سے. یہ آنکھ سے کے اشارے سے، اپنے ہونٹوں سے، اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچا دینا، جھڑکی دے دینا، یہ بھی کوئی معمولی گناہ نہیں ہے. اچھا، ماں باپ کو جھڑکی کب دے گا آدمی؟ جب باپ کوئی مانگے، کوئی چیز مانگے، ماں کوئی چیز مانگے، باپ کوئی حکم دے، ماں کوئی چیز، کسی چیز کا مطالبہ کرے. یہی کیا ہے؟ بیٹے آج مجھ کو فلاں جگہ چلنا ہے. اللہ، ہو سکتا ہے کسی رشتہ دار میں جانا چاہتی ہو، بیٹھی رہو ہمارے پاس ٹائم نہیں. اللہ، یہی کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا خبردار ولا تنہرہما، کبھی ان کو جھڑکی نہ دینا. ہمیں یاد آیا امام ابو نعیم رحمۃ اللہ، ابو نعیم حلیہ میں، امام ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حلیۃ الاولیاء کی تلخیص صفۃ الصفوہ کے اندر حضرت اسامہ ابن زید حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا لقب ہی ہے حب رسول، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان سے بڑی محبت کیا کرتے تھے. لوگوں کا خیال تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کبھی ان کی بات کو رد نہیں کر سکتے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی پرورش کی تھی. اسامہ ابن زید ابن حارثہ باپ بیٹی دونوں سے بڑی محبت کرتے تھے، اور محبت اتنی کہ اللہ اکبر. امام ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نوجوانوں کو وظیفہ تقسیم کیا، سب کو 1,000 درہم دیا. کتنا؟ 1,000. جتنے نوجوان تھے، یہاں تک کہ اپنے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بھی، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بھی 1,000 دیا. سب لوگ چلے گئے. اسامہ ابن زید آئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو 1,000 کے بجائے 1,500 دیا. جب باہر لے کر نکلے تو لوگوں نے پوچھا بھائی کس کو کتنا ملا؟ تو سب لوگوں نے کہا 1,000. ان سے پوچھا تم کو کتنا ملا؟ کہا ہم کو 1,500 ملا. اب لوگوں نے اچھا موقع پایا. عبداللہ ذرا دیکھو، دنیا کا تمہارے باپ نے تم کو کتنا دیا؟ کہا 1,000. کہا ایک غیر کا بیٹا اس کو 1,500 دیا. کہا تمہارا باپ کیسا ہے؟ دنیا میں ہر انسان اپنی اولاد کو زیادہ دیتا ہے، لیکن تمہارا باپ اپنی اولاد کو کم دیتا ہے، غیر کی اولاد کو زیادہ دیتا ہے. اب وہ نوجوانی تھی اور لوگ چاہتے بھی یہی تھے کہ وہ باپ جو ذرا بات بڑھا دے، لڑا دے دونوں کو. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور پھر آگے، والد صاحب آپ نے اسامہ کو کتنا دیا؟ بیٹے 1,500 دیا. مجھ کو کتنا؟ 1,000 دیا. کہا دنیا کیا کہہ رہی ہے؟ 1,500 ہم کو آپ دینا چاہیے تھا. دنیا کہہ رہی کہ تمہارا باپ تم کو کم دیتا ہے، غیر کی اولاد کو زیادہ دیتا ہے. اس واقعے سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہاں، اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی علیہ السلام کی محبت کا کیا عالم تھا، کتنی محبت آپ نے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بیٹے عبداللہ، یہ تم میرے دل کی ٹھنڈک ہو، میری جان ہو، ہماری آنکھوں کا نور ہو، لیکن بیٹے میں نے تم کو کم دیا، 1 دیا، اور اسامہ کو 1,500 دیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ بیٹے تم سے ہم محبت کرتے ہیں، لیکن اسامہ سے رسول اللہ محبت کرتے تھے، تو میں نے اپنی محبت پر اللہ کے رسول کی محبت کو ترجیح دیا. یہ عالم تھا. امام محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میرے بھائی، بوڑھی ماں آپ سے نہیں مانگے گی تو کس سے مانگے گی؟ اپنے شوہر سے بھی مانگنے کے لائق نہیں. کیوں؟ شوہر خود بیٹھا بوڑھا خاص رہا ہے بیچارہ، کس کام کا رہ گیا ہے؟ کیا دے سکتا ہے اپنی بوڑھی بیوی کو؟ اور ہو سکتا ہے دنیا سے چلا گیا ہو. اب شوہر خود بیچارہ بازار جانے کے لائق نہیں تو بوڑھی ماں کس سے مانگے گی؟ بوڑھا باپ کس سے مانگے گا؟ آپ سے نہیں مانگے گا، آپ کی بیوی سے نہیں مانگے گا تو کس سے مانگے گا؟ اللہ اکبر. محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ انہیں اسامہ ابن زید حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق نقل کرتے ہیں کہ امیر المومنین عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں
کھجور کا جو درخت ہوتا ہے نا، کھجور کا درخت، اس میں کھجور لگنے کے پہلے جو پھول آتا ہے، شاید عربوں میں اس کی سبزی بہت قیمتی ہوتی ہے، اس پھول کی جس میں کھجور لگتا ہے، بھیجواتے ہیں اللہ۔ محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ امیر المومنین عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کچھ اس طرح سے گرانی بڑھ گئی تھی، مہنگائی بڑھ گئی کہ ایک کھجور کا جو کھجور کے جو گوبھے لگتے تھے یا کھجور کا درخت جو تھا، کہتے ہیں بِأَلْفِ دِرْہَمٍ، 1000 درہم کی قیمت کو پہنچ گیا تھا، اتنا مہنگا۔ ارے آج سے 1400 سال پہلے 1000 درہم کیا، ابھی آپ کے دادا نے 2 روپے میں بکری خریدی ہوگی، آپ کے دادا نے 10 درہم میں بیل خریدا ہوگا، اور اگر کہیں 40 روپے کی بھینس لا لے تو پورے 2-4 گاؤں کے لوگ اکٹھا ہوتا رہے، کتنی قیمتی بھینس لے کر کے آ گیا ہے۔ 1400 سال قبل 1000 درہم، آج کے تو میرے خیال سے کم کروڑوں ہو جائیں گے۔ حضرت اسامہ ابن زید، محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، نہ نوکر کو بلایا، نہ مزدور بلایا، نہ غلام اور خادم کو لیا، کلہاڑا لیے اور چلے گئے کھجور کا درخت کاٹ ڈالے۔ یہ ہے ماں کو کبھی اف نہ کہو، ولا تنہرہما، ماں باپ کی کسی بات سے ناگوار غصہ ہو کر کے چھڑکیاں نہ دو، ماں باپ کچھ بھی کہہ ڈالے، خاموش رہو، جتنا ہو سکتا ہے ان کی فرما برداری کرو، ولا تنہرہما، بوڑھے ماں باپ کو بھی جھڑکی نہ دینا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، کھجور کا درخت کاٹا، وہ پھول نکالے، اور اب بال بچوں کو بلایا، کھجور کا درخت گھسیٹ کے لے کے جا رہے ہیں۔ محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں راستے میں لوگوں نے کہا اسامہ کیا تو نے قدم کیا، تمہیں معلوم نہیں ہے کیا تم نے قدم کیا، تمہیں معلوم نہیں کہ اس وقت 1000 درہم کا ایک کھجور کا پودا بک رہا ہے؟ کہاں معلوم ہے، کہا پھر تو نے کیوں کاٹ ڈالا؟ کہا کہ میری ماں نے آج خواہش ظاہر کی کہ بیٹے اسامہ سبزی کھانے کا دل چاہ رہا ہے۔ کہا اتنی قیمتی چیز؟ کہا یاد رکھو اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، جب سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سوجھ بوجھ عطا کیا، ان امی لا تسألنی شیئا اقدر علیہ حتی اعطیتها، بات اصل یہ ہے کہ جب سے ہم نے ہوش سنبھالا اس وقت سے لے کر کے آج تک میں نے اپنے اوپر یہ ضروری قرار دے رکھا اور عمل کیا کہ میری ماں ہم سے جو کچھ مانگ لے، اگر اللہ نے ہمیں استطاعت دیا ہے تو ہم ماں کی برا خواہش کو ضرور پورا کرتے ہیں۔ ہے 1000 درہم کا یہ درخت، لیکن ماں کی خوشی اور ماں کی رضا سے بڑھ کر کے 1000 کھجور کے درخت قربان ہمارے۔ ولا تنہرہما، خبردار ماں کو کبھی جھڑکیاں نہ دینا، ماں باپ کو جھڑکی نہ دینا۔ نمبر 3، تیسری تعلیم جو دی اور تیسرا ادب، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ہمیشہ ماں باپ سے کوئی بات کرنا اور ان کو کوئی بات کہنا تو کیسی کرنا، جس کے اندر 2 چیزیں ہوں، قولاً کریما، بات عزت والی ہو، بات عزت والی ہو، ایسی بات کرنا جس بات میں ماں باپ کا اکرام اور احترام باقی رہے، ایسا جملہ استعمال نہ کرنا جس سے ماں باپ کی توہین ٹپک رہی ہو، ہمیشہ اس چیز کا خیال رکھنا۔ یہ تیسرا ادب ہے کہ چوتھا؟ تیسرا، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور جب بھی ماں باپ سے بات کرنا تو گفتگو کیسی ہونی چاہیے؟ قول کریم ہو، قول کے معنی بات، کریم کے معنی عزت اور احترام اکرام والی، یعنی ایسی گفتگو کرو کہ ان کا اکرام ان کا احترام باقی رہ جائے۔
یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، مجھے بڑی تعجب ہوتا ہے کہ ہمارے اسلاف کے نزدیک ماں باپ کا مقام کتنا اونچا تھا. نظر آ رہا ہے نا؟ یہ امام بخاری کی مشہور کتاب الادب المفرد ہے. صحیح بخاری کے علاوہ انہوں نے آداب زندگی پر یہ کتاب لکھی ہے. اللہ اکبر. اس کتاب کے اندر آداب کے مسائل جو بیان کرنا شروع کیا ہے، یہ دیکھو سب سے پہلا باب کیا ہے؟ قول اللہ تعالی ووصینا الانسان بوالدیہ حسنا. ہم نے انسان کو حکم دیا ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان اور سب سے پہلا باب قائم کیا. اس میں ایک باب قائم کرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ باب لین الکلام لوالدیہ. اللہ اکبر. ہمارے اسلاف نے سب کچھ بیان کر دیا ہے. ہمیں سننے، سیکھنے اور عمل کی ضرورت ہے، کرنے کی ضرورت ہے. کیا باب ہے؟ باب لین کلام لوالدیہ، یعنی ماں باپ سے گفتگو ہو تو کیسی ہو؟ عزت اور احترام کے ساتھ ہو. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہما سے ایک شخص نے کہا کہ یہ گناہ کبیرہ ہے. سوال کرنے والا خارجی تھا. یہ ذرا واقعہ دیکھیں. سوال کرنے والا کون تھا؟ خارجی. خارجی کس کو کہتے ہیں؟ ارے وہ جماعت المسلمین جو پیدا ہوئی ہے نا میرا نصب والی کراچی میں، ہاں وہ یہ کیا سعودیہ، ہاں وہی کیا ہے خارجی لوگ. کیا مطلب ہے؟ کراچی سے پیدا ہوئی، ہندوستان پہنچی، جگہ بہ جگہ. خارجی وہ ہیں کہ جو مسلمان ہر گناہ پر مسلمانوں کو اسلام سے خارج کرتے رہے. یہ کافر، یہ کافر. اتنے عالم اسلام کو ظالم نے کافر بنایا، کہا پوری دنیا میں صرف 1.5 مسلمان رہ گئے ہیں، بس کوئی مسلمان ہے ہی نہیں ہے. ان کا امیر کہا، سمجھ گئے نا؟ لوگوں نے کہا کون؟ تو کہا ایک میں پورا مسلمان ہوں اور البانی جو ہے آدھا مسلمان ہے. اللہ اکبر. پوری دنیا کتنے مسلمان؟ 1.5. ایک میں ہوں اور آدھا البانی، پورا وہ بھی نہیں. رہی شیخ معاملہ شیخ ابن باز کا، سب لوگ پکے کافر مشرک ہیں، ان کے پیچھے نماز سب نعرے متر تھے. اللہ، یہی کیا ہے؟ وہ خارجی لوگ. علامہ البانی سے پوچھا گیا، کہا اس کا مطلب دنیا کے سب سے بڑا خارجی وہی ظالم ہے جو وہاں بیٹھا ہوا ہے. بھائی یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہوئے تھے. اب نام لینے کی ضرورت نہیں. آج ہمارے ہند پاک کے بہت سارے ڈاکٹر جو نکلے ہیں اسلام کا نمبردار، وہ بھی پکے خارجی. دیکھ رہا ہو تو ان کو دیکھ لو. یہ بادشاہ کافر، یہ کافر، یہ کافر. جو ان کے ہاتھ میں بیعت نہ کرے وہ اسلام سے. یہی کیا ہے؟ خارجی. آئی بات سمجھ گئے نا؟ یہ خارجی لوگ ہیں. ایسے کچھ لوگوں نے خارجی جو تھے، اچھا خارجی جو ہوتا ہے بڑا، اگر آپ سوچو بھائی حضرت علی سے بڑا کوئی مسلمان ہو سکتا ہے؟ خارجیوں نے کہا دنیا کا سب سے بڑا کافر علی ہے. اللہ، اور جو علی کا ساتھ دے وہ نعوذ. یہ ہے خارجی. دنیا کا سب سے بڑے کافر کون؟ حضرت علی، اور جو ان کے ساتھ ان کا ساتھ دیں. اللہ، جو حضرت علی کو نہیں چھوڑتے تو ہم کو اور آپ کو کیا چھوڑے دیا ان کو؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے آیا، صاحب یہ فلاں جگہ نجدات لوگوں کو یعنی خارجی لوگوں سے ملاقات ہوئی، کہتے ہیں یہ بھی شرک، یہ بھی شرک ہے، یہ بھی شرک ہے، یہ بھی کفر ہے. اللہ اکبر. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ بھائی لیست ہذہ من الکبائر، یہ خارجیوں کا اپنا گڑھا ہوا گناہ کبیرہ ہے، ورنہ جس کو انہوں نے گناہ کبیرہ کہا وہ گناہ نہیں ہے. ہاں کیوں؟ نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق انہوں نے نقل کیا ہن تسعون، گناہ کبیرہ کتنے ہیں؟ رب ذہن پھر پیچھے جائے. کیا بات چل رہی بھائی؟ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا، ماں باپ سے بات بھی کرو، گفتگو بھی کرو. تو
عزت ایسے جملے استعمال کرو، ایسے انداز سے گفتگو کرو جس میں ماں باپ کی عزت، وقار، اکرام و احترام باقی ہو، بے ادبی کی گفتگو بھی نہ ہو۔ اب آؤ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ گناہ کبیرہ کتنے ہیں؟ 9 گناہ کبیرہ 9 ہے۔ اب ذرا 9 کی فہرست ذرا سنو۔ نمبر 1 الاشراک باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنا۔ نمبر 2 وقتل نسمۃ، کسی انسان کا ناحق خون کرنا۔ نمبر 3 والفرار من الزحف، جب گھماسان کی لڑائی اسلام کی کافروں سے ہو رہی ہو تو کوئی مسلمان کافروں کو پیٹھ دکھلا کر کے اپنی جان بچانے کے لیے بھاگے۔ نمبر 4 وقذف المحصنہ، کسی پاک دامن عورت پر تہمت لگانا اور اس کو بدنام کرنا۔ کتنے ہو گئے؟ نمبر 5 وَأَكْلُ الرِّبَا، سود کھانا۔ نمبر 6 وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، یتیموں کا مال کھانا۔ آگے وَإِلْحَادٌ فِي الْمَسْجِدِ، مسجد کے اندر بے دینی پیدا کرنا۔ وَالَّذِي يَسْتَسْخِرُ، اور وہ انسان جو مذاق یعنی استہزاء اور مذاق کرے، کن کے ساتھ؟ مسخرہ کرے اپنے ماں باپ کے ساتھ۔ وَبُقَاءُ الْوَالِدَيْنِ مِنَ الْعُقُوقِ، اور ماں باپ کو اس طرح سے تنگ کرنا اور اس طرح سے نافرمانی کرنا کہ ماں باپ رو دے، یہ کیا گناہ ہے؟ کبیرہ۔ پھر حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں سائل سے، اللہ کے بندے اتفرق النار، کیا جہنم سے ڈرتا ہے تو؟ جہنم کا خوف ہے تو تیرے اندر؟ جہنم سے بھاگنا چاہتا ہے، بچنا چاہتا ہے؟ وَتُحِبُّ أَن تَدْخُلَ الْجَنَّةَ، جہنم سے بچ کر کے جنت میں داخل ہونا چاہتا ہے؟ قُلْتُ ای وَاللَّهِ، سائل نے کہا ہاں اللہ کی قسم ہم جہنم سے ڈرتے ہیں، جہنم سے بچ کر کے جنت میں جانا ہی ہم کو چاہتے ہیں۔ کہا میاں سن لو، احی والداک، تیرے ماں باپ دونوں زندہ ہیں یا دونوں میں سے کوئی ایک؟ اس نے کہا اندی امی، باپ کا تو انتقال ہو گیا، صرف بوڑھی ماں ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ سوال کیا تھا؟ کیا تو اتفرق من النار، جہنم سے تو ڈرتا ہے یعنی بچنے کی کوشش کرنا چاہتا ہے؟ وَتُحِبُّ أَن تَدْخُلَ الْجَنَّةَ، اور تو جنت میں داخل ہونا چاہتا ہے؟ تو سائل نے کیا کہا؟ ای واللہ، ہاں کیوں نہیں، اللہ کی قسم جہنم سے بچنا ایک تمنا ہے اور سب سے بڑی کامیابی ہے، اور جنت میں داخل ہو جاؤں یہی خواہش ہے۔ تو عمر فاروق نے کیا کہا؟ عبداللہ بن عمر نے احی والدہ، اگر تو جہنم سے بچنا چاہتا ہے اور جنت میں جانا چاہتا ہے تو ذرا بتا کیا تیرے ماں باپ دونوں زندہ ہیں؟ اس نے کہا نہیں، بس میری بوڑھی ماں زندہ ہے۔ کہا فواللہ، کون؟ کس نے کہا؟ اللہ کی قسم۔ قائل کون ہے؟ عبداللہ ابن عمر صحابی رسول، اور بعض روایتوں میں حدیث مرفوع بیان کی گئی ہے۔ کہا فواللہ، اللہ کی قسم، لو علنت لها الكلام واطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر۔ سن لے، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اگر گفتگو اپنے ماں کے ساتھ نرمی کے ساتھ تو کرنے لگے، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، صحابی رسول نے دخول جنت کا سبب کیا بتایا؟ 3 چیزیں۔ نمبر 1، اگر تو جنت میں جانا چاہتا ہے تو کب جائے گا؟ لو علنت لها الكلام، اگر اپنی ماں سے بات کرے تو عزت اور احترام کے ساتھ، نرمی کے ساتھ گفتگو کرے، چھڑکیاں نہ دے۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا کریمًا کے مطابق عمل کر، اپنے ماں سے بات کر تو اچھی کر۔ وَأَطْعِمْهَا الطَّعَامَ، اور اپنی ماں کو تو کھانا کھلا، اپنی ماں کو کھانا کھلا۔
नंबर आगे कहते क्या है, लतदखुलन्नल जन्नता, अगर तूने अपने माँ से गुफ्तगू करने में नर्म गुफ्तगू इख्तियार किया और बुढ़ापे में, अल्लाह अकबर, कहीं ऐसा ना हो खामोश रोज को मांगने दो, सुबह 3 पराठा खाई है नाश्ते में, अभी 10 नहीं बजा फौरन खाना मांगने लगे, अल्लाह अकबर। ये आज ही घरों में हो रहा है। बहू रानी शौहर का स्क्रू टाइट करके इसीलिए अलग होना चाहती है। क्यों? अरे नाश्ते में 3 पराठा पका करके दिया, कहती है, फिर चाय बना करके दिया, 10 बजने के पहले पहले फिर खाना, अल्लाह अकबर। अब्दुल्लाह बिन उमर क्या कहते हैं, वअतअमतहा अत्तआम। अरे जरा सोचते, तुम जो छोटे से थे तो तुम्हारी माँ कितनी मर्तबा तुमको दूध पिलाती रही, कितना तुम जिद करते थे, कितना खाना खिलाती रही। माँ ने तो कभी तुझे भूखा नहीं छोड़ा, बल्कि अपने से तुम्हें अपना खाना भी खिला देती रही। सुना होगा वो हदीस, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा लावलद थी, औलाद नहीं थी। औलाद वाला इंसान समझता है कि औलाद की क्या मोहब्बत होती है। एक खातून आई, एक बच्ची को यहाँ लटकाए, दूसरे बच्ची को यहाँ लटकाए, भीख मांगने के लिए आई, मांगा उसने। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने 3 खजूर, 3 थी, तीन को पकड़ाया, एक बेटी को, दूसरा खजूर दूसरी बेटी को, तीसरा माँ को। बच्चियां भूखी थी, फौरन भाई साहब चबा के बराबर कर दी। माँ बेचारी साफ कर रही है, इधर देखती कहीं धूल लगी हो, कोई मिट्टी लगी हो, फिर उसको चीड़ करके बीच फेंकेगी। माँ को जरा टाइम लग गया। हज़रत आयशा तमाशा देख रही है, दोनों बच्चियों का हाथ खाली और खजूर खा गई। अब दोनों ने दोनों तरफ से माँ के खजूर पर झपटी। माँ बच्चियों को क्या पता, क्या फिक्र। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला कहती हैं, जब मैंने देखा कि दोनों बच्चियां हाथ फैलाती हैं, माँ ने जो तोड़ा था अपने लिए, दोनों को आधा आधा तोड़ करके, आधा इस बच्ची को और आधा इस बच्ची को, भूखी उठी चली गई बच्चियों को लेकर के। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला कहते हैं कि मुझे बड़ी हैरत हुई कि इंसान के दिल में औलाद की इतनी मोहब्बत कि पता नहीं कब से भूखी प्यासी। एक खजूर बेचारी खा रही थी, वो भी बच्चियों ने छीन लिया, समझो मुंह का लुकमा छीन लिया। बड़ी हैरत हुई हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम जब आए तो हज़रत आयशा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बताया, रसूल ऐसी भी मोहब्बत होती है, आज बड़ा अजीब व गरीब मंजर देखा। तो आपने उस मौके पर साथ फरमाया कि इन्हीं दोनों बच्चियों की मोहब्बत जो है माँ को जन्नत में दाखिल करेगी। मेरे भाई, इंसान सोचे कि आज उसकी माँ दिन भर में 10 मरतबा खाना मांग रही, बुढ़ापे भूख लगती, बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्यों? अल्लाह ताला ने उसको भी बुढ़ापे में बच्चों ही के दर्जे में रख दिया है। आप गुस्सा करें, चिल्लाने दे उसको। हमेशा इंसान अपने बचपने को देखे, इसीलिए यहां आया भाई। हमने कई मतलब खुतबे में हदीस बती, यमनी नौजवान जब अपनी बूढ़ी माँ को कंधे पर बैठाए, काबा का तवाफ कर रहा है और कहता इन्नी लहा बईरुहल मुज़ल्ललु इन उज़अरत रुकाबुहा लम तुज़अरु। ये बूढ़ी सवार औरत कितनी खुशनसीब है, एक ऐसे सवार पर, सवारी पर ये बैठी हुई है कि ये सवारी अपने सवार को झटके भी नहीं देती। यही एक ही तवाफ करता है, लफ्ज़ सारी दुआएं बोला हुआ है, बस मस्त नौजवान बच्चा। इन्नी लहा बईरुहल मुज़ल्ललु। हज़रत उमर फारूक, अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने उसको देखा, पकड़ा। अमीरुल हुज्जाज थे अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह नकल करते हैं, पकड़ा उसको, पूछा कि जालिम क्या कर रहा है, कोई दुआ नहीं पढ़ता है, कौन तू है? कहा कि अना रजुलुन यमनीयुन, मैं यमनी एक शख्स हूँ और अपनी बूढ़ी माँ को अपने कंधे पर बैठा के लाया हूँ, हज करा रहा हूँ। आप कौन है? लोगों ने कहा अब्दुल्लाह बिन उमर है। माँ कंधे पर बैठी, सहाबी रसूल सामने हैं।
کہا بس حضرت مسئلہ پوچھنا تھا، آپ کو ڈھونڈ رہا تھا، یہ میری ماں ہے، میں نے اس طرح اس کی خدمت کی ہے، حل ادیت حق کہا، کیا میں نے اس کا حق ادا کر دیا؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے بندے، ٹھنڈی کے موسم میں تیری ماں نے ایک رات میں جو خدمت کی ہے، خدا کی قسم ابھی وہ بھی حق ماں کا ادا نہیں ہو پایا۔ ماں کو جھڑکیاں دے، باپ کو جھڑکیاں دے، ابھی چلے آؤ، دراصل فیس بڑھ گئی بچوں کی، اسکول کی، مکان کا کرایہ بڑھ گیا، نفسا نفسی کے عالم میں باپ بیچارہ بھاگ رہا ہے کہیں اوور ٹائم مل جائے تاکہ بچوں کی تعلیم مکمل ہو جائے۔ ساری فکر ایک روٹی کی باپ اپنے ایک روٹی کی نہیں کرتا۔ بچے یہاں ہو یا دنیا میں کہیں آپ کے ہو، 24 گھنٹے انسان محنت کرتا ہے تو کس کے لیے؟ صرف اپنی اولاد کے لیے۔ اور یہی اولاد جب بڑی ہو جائے، بوڑھے ماں باپ ایک کے بجائے 2 مرتبہ اگر کھانا طلب کر لے تو جھڑکیاں پائے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے بندے، فواللہ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، لو علنت لها الکلام، اگر اپنی ماں کے ساتھ نرم گفتگو کرے، بات نرمی کے ساتھ کرے، وَعَرَمْتَهَا الطَّعَامَ، اور اپنی ماں کو اگر تو کھانا کھلاتا رہا تو سن لے، لَتَدْخُلُنَّ الْجَنَّةَ، ضرور بھی ضرور تجھے جہنم سے آزاد کیا جائے گا، جنت میں ضرور داخل ہوگا تو۔ لیکن یاد رکھنا ایسا نہ ہو کہ کچھ سرفرے ہوتے ہیں نا، چلو تو سارا مسئلہ حل ہو گیا بھائی، ماں باپ کی خدمت کر لیں گے، نہ روزہ رکھیں گے، نہ حج کریں گے، نہ زکات، نہیں، سیدھے کہا لیکن شرط ہے کہ مجتنب الکبائر، بشرطے کہ دوسرے گناہ کبیرہ سے اپنے آپ کو تو بچاتا رہے۔ تو یہ تیسری چیز تھی نہیں، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا کریما، ہمیشہ اسی طرح سے۔ حضرت ابو ہریرہ بات چل رہی ہے، بات وہ کرو جس سے ماں باپ کی کیا ہو؟ عزت ہو، ایسا نہ ہو ان کا بیٹا آیا، ہاں یہ کون ہے پہچانتے؟ ہمارا باپ ہے، بات تو بالکل صحیح تھا، باپ ہی ہے نا، لیکن اس میں کتنی بے ادبی ہے، کتنی بے ادبی ہے، لیکن اسی کو ذرا والد محترم عزت کے ساتھ تعارف کرائے۔ تو یہ ماں باپ کے حقوق میں سے ہے، ایسے جملے استعمال ہو جس میں ماں باپ کی تکریم اور تعظیم باقی ہے۔ یہاں تک کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، ہم نے کئی بار سنا ہے، کل بھی اشارتاً ذکر کیا تھا، آج ہم نے سوچا پڑھ کر کے سنائیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ ان ابا ہریرہ ابصر رجلین، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 شخصوں کو دیکھا کہ سامنے سے آ رہے ہیں، فقا آئی ملاقات، سامنے آ گئے، جب دونوں آئے سلام کیے تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ما ھذا منک، ان میں سے ایک سے پوچھا میاں ما ھذا منک، اس سے تمہارا کیا رشتہ ہے، اس کا تم سے کیا تعلق ہے؟ اس نے کہا ابھی، یہ میرے والد ہیں، یہ میرے والد ہیں، بات ختم ہو گئی۔ حضرت عبداللہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر باپ کے عزت اور احترام کا 3 حکم دیا، کہا یہ تمہارے والد ہیں؟ کہا کہ ہاں۔ کیسے چل رہا تھا وہ؟ یہ والد ہیں؟ کہا کہ ہاں۔ کہا سنو، لا تسمہ باسمہ، کبھی اپنے باپ کا نام نہ لینا، باپ کا نام لے کر کے کبھی نہیں پکارنا، بلا ضرورت باپ کا نام نہیں لینا۔ ولا تمشِ امامہ، اور کبھی چلنا تو باپ کے آگے آگے نہیں چلنا، کبھی نام نہ لینا، کیوں؟ نام لینے میں بے ادبی ہوگی، لیکن جب فیشن بن جائے تب، جب ایمان ہی دل سے ختم ہو جائے تو جو چاہے کرو، نام نہیں لینا، ولا تمشِ امامہ، اور آگے آگے نہیں چلنا، اللہ اکبر، ولا تجلس قبلہ، اور کسی مجلس میں جانا
تو اپنے باپ سے پہلے بیٹھنا بھی نہیں، پہلے باپ بیٹھے اس کے بعد تم بیٹھنا. یہ ماں باپ کا احترام کرنا، یہ صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہہ رہے ہیں. تو بہرحال وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، بات آ گئی تو یہ بھی بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ماں باپ کو جھڑکیاں نہ دو، ہمیشہ بات کرو تو عزت والی کرو. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سنن ابن ماجہ اور بخاری الادب المفرد وغیرہ کی ہے. نبی علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 10 باتوں کی وصیت کی تھی. ان میں ایک بات بڑی اہم تھی جو بتا دینا ضروری ہے. کیا؟ لا تعقن والدیک، خبردار اے ابو درداء، لا تعقن والدیک، اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہ کرنا. لا تعقن والدیک، اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہ کرنا، ہرگز نہیں کرنا. نون تاکید کے ساتھ لا تعقن والدیک، خبردار اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہ کرنا. وَإِنْ ظَلَمَاكَ، اگر تمہارے اوپر ماں باپ ظلم بھی کریں، تمہارے اوپر ظلم بھی کریں تمہارے ماں باپ، تو خبردار جب بھی ظلم کو برداشت کرنا اور ماں باپ کی نافرمانی نہ کرنا. اور دوسری روایت آئی ہوئی آج فرمایا لا تعقن والدیک وَإِنْ أَمَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِن دُنْيَاكَ فَاخْرُجْ، اور خبردار اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہ کرنا. اگر تمہارے ماں باپ کہے تم اپنی دنیا بنی بنائی چھوڑ کے نکل جاؤ تو نکل جانا، پلٹ کر کے جواب نہ دینا. سورہ مریم کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو واقعہ ہے، باپ کافر ابراہیم کیا کہتے ہیں، باپ کافر آزر اپنے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ کو کیا کہتا ہے، وَهْجُرْنِي مَلِيًّا، اگر تو باز نہیں آتا اپنے اس عقیدے سے، اپنے اس دین سے، اور ہمارے جیسے بتوں کی پوجا نہیں کرتا تو وَهْجُرْنِي مَلِيًّا، نکل جاؤ گھر سے. ٹھیک ہے نا بھائی، کس سے نکل جاؤ؟ گھر سے. اب آج کوئی باپ کہہ کر کے دیکھے، وہ 5 منٹ کے اندر محلے کے سارے سرداروں کو لے کے آ جائے گا، اور اگر زیادہ سرفراہ ہوگا تو سب سے پہلے اپنے اصلی باپ سسر کو، اپنے اصلی بھائی سالوں کو لے کے چڑھائی کرے گا. بے غیرت انسان، یہ ہے اس زمانے کی بے غیرتی. اصلی باپ پر کس کو ترجیح دے گا؟ وہ سسر کو، اپنے بھائیوں کے مقابلے کے لیے کن کو بلا کر کے لائے گا؟ اپنے سالوں کو. اگر یہ نہ کر سکا تو پولیس تو ضرور لے کر کے آئے گا، پنچایت کرے گا. کیا؟ ذرا برائے فیصلہ کریں کہ میرا باپ میرے ساتھ کیوں زیادتی کر رہا ہے. یہ سارا معاشرے میں تجربہ کرتے ہوں گے. پھر سسر جی کیا کہیں گے؟ ایسا کرو، چھوڑو، چلو بعد میں کیس لڑ کر کے تمہارا حق دلوائیں گے. ایک ظالم باپ بیٹا تھا اور اس سے بڑا ظالم اس کی بیوی کا باپ شوہر اور ظالم نکلا کہ صحیح مشورہ دینے کے بجائے اس نے بھی مشورہ غلط دیا اور گھر میں آگ لگائی، باپ بیٹے کو جدا کیا اور کیس کی دائر کرایا اور پیروی کرنے کے لیے سالے اور سسر آ رہے ہیں. کہاں گئی وہ تعلیمات؟ خبردار ان کو جھڑکیاں نہ دو. وَإِنْ أَمَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِن دُنْيَاكَ فَاخْرُجْ، اگر ماں باپ تمہیں کہے نکل جاؤ گھر سے تو پلٹ کر کے جواب نہ دینا. ایک دن نہیں جاؤ گے تو باپ سب سے زیادہ تمہیں کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے تھا، تمہیں راضی کر کے بلا کر کے لے کے جائے گا. تجربہ کر لو. بچہ نکلے ماں کی نیند حرام ہو جاتی ہے، ماں باپ کو تم سے زیادہ فکر تمہاری ہے، وہ تمہیں ڈھونڈ کر کے لائیں گے. لیکن ابراہیم خلیل اللہ نے نہ تو اپنے سسر کو بلایا، نہ اپنے سالے کو بلایا، نہ گاؤں کے چودھری کو بلایا، اور نہ تو دادا کو بلا کر کے لایا. کیوں؟
آج ہمارے ہند پاک میں جو کوئی مسئلہ حل نہ کر پاتا ہو کون کرے گا؟ دادا. اب وہ دادا آئے گا شیطان، جو وہاں شیطان ہند پاک کا ہے، وہ باپ کو بھی گالیاں دے گا. اللہ اکبر، باپ کو گالیاں. اور ایسے بھی کیس ہوتے ہیں وہی لڑکے کے سامنے باپ کو 2-4 ہاتھ مارتا بھی ہے شیطان. یہ سب تجربہ کر معاشرے میں دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے. یہ ہمارے ہاں باپ اور بیٹے کا تعلق ہے. ابراہیم خلیل اللہ نے کیا کہا؟ سلام علیک. یہ بھی نہیں کہا کہ بھائی ہم لڑ کر کے اپنا حق لیں گے، کیوں جائیں گے، اس گھر میں میرا بھی حصہ ہے. نہیں، باپ کیا کہہ رہا ہے؟ لئن لم یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک وہجرنی ملیا. ابراہیم اگر اپنی حرکتوں سے بعد نہیں آئے گا تو پہلے تو ہم پتھر سے تجھے ماریں گے، سنسار کریں گے. وہجرنی ملیا، نکل جا ہمارے گھر سے. اتنی بڑی دھمکیاں. لیکن اللہ کے نبی ابراہیم خلیل اللہ نے کیا کہا؟ سلام علیک، سلام علیک. اسی پر بس نہیں، ساستغفر لک ربی. یہاں سے جانے کے بعد بھی آپ کو نہیں بھولیں گے، آپ کے حق میں اپنے رب سے دعائے مغفرت ضرور کرتے رہیں گے. حضرت ابراہیم پلٹ کر کے باپ کو جواب نہ دیا. اور جب حضرت ابراہیم باپ بنے، اللہ نے ان کو آزمایا، اپنے اکلوتے بیٹے کو ذبح کرو، تو بیٹا بھاگتا نہیں، وہ گاؤں والوں کو نہیں بلاتا، اپنے ساس سسرے کے پاس نہیں جاتا کہ صاحب میرا باپ میرے اوپر بڑا ظلم کر رہا ہے. کیوں؟ جو اپنے باپ کے ساتھ جیسے کرتا ہے آگے چل کے اولاد ویسے ہی اس کے ساتھ کرتی ہے. اتنا بڑا ابراہیم کے باپ نے جتنا ابراہیم کے ساتھ ظلم نہ کیا تھا، نکال دیا تھا. یہاں تو حضرت ابراہیم کیا کہتے ہیں؟ بیٹے مجھے ذبح کرنے کا حکم دیا ہے. تو بیٹے نے کیا جواب دیا؟ یا ابت افعل ما تؤمر. ارے صاحب اگر اللہ نے حکم دے دیا ہے تو اس میں بیٹے میری رائے لینے کی کیا ضرورت ہے؟ بیٹے کیا بسم اللہ کرے. ذرہ برابر باپ کے بات کا انکار کرنے کی ہمت اور جرأت نہیں. حالانکہ اس وقت نہ تو اسماعیل ابھی نبی بنائے گئے تھے، نہ پیغمبر بنائے گئے تھے، نہ ان کے اوپر وحی آتی تھی. ساری وحی اور سارا پیغام ہے کس کے اوپر نازل ہوا؟ باپ کے اوپر. تو بھائی کوئی بھی معاملہ ہو، کتنا بھی ظلم کریں، ہمیں ان کے ظلم کو برداشت کرنا ہے. اسی میں اللہ نے عزت رکھی ہے، خیر رکھی ہے، برکت رکھی ہے. اور ماں باپ کے ظلم سے انسان کبھی باپ دیکھو بلا وجہ زیادتی کریں گے بھی نہیں. کچھ معاملہ ہوگا جبھی وہ کچھ آپ کے ساتھ سختی کریں گے. الا من شاء، الا ما شاء، کوئی ایسا نکل جائے تو نکل جائے. آگے واخفض لهما جناح الذل. اور کیا کرنا؟ واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ. اور اپنے ماں باپ دونوں کے لیے شفقت کا، محبت کا بازو بالکل اپنا ڈھیلا ہی رکھنا، جھکا رکھنا، تواضع، انکساری، عاجزی کے سامنے رہنا. اور ہمیشہ ان کے اوپر اللہ، بعض لوگ کہتے ہیں جناح پرندے کو پر کو کہتے ہیں. اور خاص طور سے بعض لوگوں نے کہا اگر کسی نے مرغیاں پال رکھی ہوں تو دیکھیں، اگر کوئی مرغی بچے والی ہے، اگر کوئی مرغی بچے والی ہے اور کوئی خطرہ وہ محسوس کرتی ہے اپنے بچوں کو، چیل کا یا باز کا یا بلی کا، تو کہا جاتا ہے سب سے پہلے مرغی اپنے جناح، اپنے پروں کو پھیلا کر کے محبت اور شفقت مہربانی میں اب کرتے ہوئے اپنے بچوں کو پروں میں چھپا لیتی ہے. اللہ رب العالمین نے ہم کو حکم دیا کہ ذرا دیکھو، وہ جانور جیسے اپنے بچے پر اپنے رحمت کا بازو پھیلا کر کے، شفقت کا، محبت کا، ہر پریشانی سے بچاتا ہے، ایسے تم بھی اپنے ماں باپ کو ہر پریشانی تکلیف سے بچاؤ اور ہمیشہ شفقت اور محبت کا سلوک کرو. یہ کتنے ہو گئے بھائی؟ کیا؟ نمبر 5، پانچواں حکم وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اور ہمیشہ دعا کیا کرو کہ اے اللہ
جیسے ہمارے ماں باپ نے ہمیں بچپنے پر ہمارے اوپر مہربانی کیا تھا، پرورش کیا تھا، اب ہمارے ماں باپ تقریباً اسی حالت میں پہنچ گئے ہیں جس حالت میں میں بچپنے میں تھا۔ اے اللہ میرے ماں باپ پر بھی شفقت اور مہربانی کرنا، اور ان کے ساتھ بھی اچھا رویہ، اللہ تعالیٰ ان کی بھی صحیح نگرانی کر، یہ دعا کی گئی۔ 4-5 صحابہ کرام سے منقول ہے، پوچھا گیا متعدد صحابہ کرام کہ یا رسول اللہ ماں باپ کے انتقال کے بعد ان کا کچھ ہمارے اوپر باقی رہ جاتا ہے کہ نہیں رہ جاتا؟ آپ نے فرمایا ہاں، سب سے پہلا حق ماں باپ کا ان کے انتقال کے بعد کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا وَالصَّلَاةُ لَهُمَا، جب تم اپنے لیے دعا مانگو تو اپنے ماں باپ کے حق میں بھی دعا مانگو۔ دعائے مغفرت، دعائے رحمت، ہمیشہ رفع درجات کی دعا، ہمیشہ ماں باپ کے حق میں اولاد کو مانگنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اور ماں باپ کا سب سے پہلا حق ان کے انتقال کے بعد ہے کہ ان کو کبھی دعاؤں میں نہ بھولا جائے۔ لیکن جو لوگ اپنے اولاد کو بے نمازی ہی چھوڑ کے گئے ہیں وہ تو دعا بھی پاتے ہیں تو کرائے قرآن خوانی والوں کی پاتے ہیں، اپنی اولاد کی دعا بھی نہیں پاتے ہیں، ان کو نصیب نہیں ہے۔ اسی لیے اپنی اولاد کو نمازی بناؤ، صحیح کرو گے تو ہمیشہ اولاد کی، اور اولاد کی دعا سے کتنا فائدہ، ہم نے 12 حدیث سنائی ابن ماجہ کی حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین ایک بندے کو کہے گا جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ، تو کچھ دور چڑھے گا، بیچارہ جنت میں داخل ہونا چاہے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ تیری جنت نہیں، گر کے آپ اوپر چلا جا۔ پھر کچھ دور جانے کے بعد کھولنا چاہے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ جنت نہیں، اور اوپر چلا جا، بہت اوپر چلا جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ تیری جنت ہے، اس میں تو داخل ہو جا۔ تو جنت میں داخل ہو تو جائے گا، لیکن سوچتا رہے گا، دل میں بے چینی الجھن سے رہے گی۔ آخر کار وہ اللہ تعالیٰ پوچھے کیا بات ہے، کیوں اتنی بے چینی اور الجھن ہے جنت میں؟ کہے گا اللہ تعالیٰ یہ میرے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ میری جو جنت میں جو نیکیاں کیا تھا اس نیکی کے حساب سے تو اتنے اعلیٰ درجے کی جنت کا مستحق میں نہیں ہو سکتا۔ پھر کہا وہ جہاں میں پہلی مرتبہ رکا تھا ہمارے اپنے حساب سے وہی ہمارے جنت ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ہاں صدق تھا، صحیح کہہ رہا ہے، تیرے اپنے عمل کے برکت سے تو جنت وہی ملنی تھی جہاں تو پہلی مرتبہ جا رہا تھا، لیکن اس کے بعد اتنا اعلیٰ درجے کی جنت جو ملی ہوئی ہے بے استغفار ولدک لک، تیرے انتقال کے بعد جو تیری اولاد تیرے حق میں دعائے مغفرت کرتی تھی ان کی برکت سے یہ اعلیٰ مقام ملا ہوا ہے۔ یہ بہت بڑا حق کس کا ہے؟ ماں باپ کا اولاد کے اوپر انتقال کے بعد۔ نمبر 2 آپ نے ارشاد فرمایا کہ وَإِن جَازُ أَحَدِهِمَا، ماں باپ نے جو جائز وعدہ کسی کو لینے کا، دینے کا، مسجد بنانے کا، مدرسہ بنانے کا، کسی کے ساتھ احسان کرنے کا کوئی وعدہ کر رکھا ہو اور پورا نہ کر سکے ہو تو مر جاؤ، ساری پراپرٹی تقسیم نہ کر لینا، بلکہ ماں باپ کا حق ہے کہ اس وعدے کو پورا کرو۔ نمبر 3 وَإِكْرَامُ صَدِيقَيْهِمَا، ماں باپ کے انتقال کے بعد سب سے بڑا حق ماں باپ کا یہ بھی ہے کہ ماں باپ کے ملنے جلنے والے دوست احباب جو ہوں ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ اس لیے صحیح مسلم کی روایت آپ نے ارشاد فرمایا وَبِرُّ الْوَالِدَيْنِ کا ایک بہت بڑا بر یہ ہے والدین کے ساتھ احسان کہ ان کے انتقال کے بعد ان کے دوست احباب کے ساتھ اچھا سلوک اور اچھا برتاؤ کیا جائے۔ نمبر 5 آپ نے ارشاد فرمایا وَصِلَةُ الرَّحِمِ الَّتِي لَا تُوصَلُ إِلَّا بِهِمَا، ماں باپ کے انتقال کے بعد ماں باپ کا بہت بڑا حق یہ ہے کہ ان کے جتنے رشتہ دار ماں باپ کے تھے، ددھیال اور ننھیال کے، جو آج کی اصطلاح میں بھائی کیا کہیں گے کہ تو کہا نہیں ہو سکتا، ورنہ پہلے کیا کہتے بھائی ددھیال کا معاملہ، چچا، چچا داد بھائی، چچا داد بہنیں، پھوپھیاں، یہ کس کی طرف سے ہیں؟ باپ، اور ددھیال کی طرف سے، باپ کی طرف سے۔ ادھر ماموں زاد بہنیں، ماموں زاد بھائی، اسی طرح سے خالہ زاد بہنیں، خالہ زاد بھائی، یہ سارے رشتے کس کی طرف سے ہیں؟ ماں کی طرف سے۔ ان تمام رشتوں کے ساتھ صلہ رحمی کی جائے، صلہ رحمی کی جائے۔ آئی بات سمجھ میں؟ یہ ہے ماں باپ کے حقوق انتقال کر جانے کے بعد۔
تو بات چل رہی تھی کہ دعا کیا کرو وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، بلکہ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں ماں باپ کے لیے دعا کرو. قرآن پاک نے نیک اولاد کی دعا بیان کی ہے. کیا ہے؟ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی. اللہ اکبر. اے اللہ مجھ کو توفیق دے دے کہ میں شکر گزاری تیری کروں تیرے ان احسانات پر جو تو نے میرے اوپر کیا ہے. وعلی والدی، اور اے اللہ تو نے میرے باپ ماں باپ پر جو احسان کیا ہے اس کی بھی شکر گزاری کی توفیق مجھ کو دے دے. قرآن پاک نے نیک اولاد کی خوبی یہ بھی بیان کی ہے. کسی بھی یہ نہ کہو اللہ تعالیٰ میرے اوپر تیرا بڑا کرم ہے، یہ بھی کہو اللہ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کیوں میرے اوپر بھی تیرا کرم ہے اور میرے ماں باپ پر بھی تیرا بڑا کرم تھا. یہاں تک ماں باپ کے حقوق ادا کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. میرے بھائی آج ایک چیز یاد رکھ، یہ جو کہیں زلزلے آ رہے ہیں، آ رہا ہے نا زلزلہ، کہیں زلزلہ آ رہا ہے، کہیں سیلاب آ رہا ہے، کہیں آگ، کیا کہتے ہیں اردو میں کیا کہتے ہیں لاوا پھٹ رہا ہے. پانی وہ سیلاب میں لاوا پھٹ رہا ہے. کہیں سونامی ہے تو کہیں کترینا ہے تو کہیں کیا ہے پتہ نہیں کیا کیا ظالموں نے نام دے رکھا ہے. سنا کبھی امام احمد بن حنبل، امام ترمذی، امام ابن ماجہ، امام بہقی شعب الایمان میں، امام طبرانی، ابن ابی دنیا رحمہ اللہ، بہت سارے صحابہ کرام جیسے حضرت عائشہ، حضرت ابو ہریرہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ، حضرت ابو دردہ، ان تمام صحابہ کرام سے روایتیں نقل کی ہیں. اور ان تمام روایتوں کو حافظ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اغاثۃ اللہفان ام مصائد الشیطان میں نقل کیا کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری امت جب 15 برائیاں پیدا ہو جائیں گی، میری امت میں جب 15 برائیاں پیدا ہو جائیں گی تو اللہ تعالیٰ میری امت پر زلزلہ بھی مسلط کرے گا، سیلاب بھی کرے گا، بلکہ وقذف ومسخ، قذف کہتے ہیں کسی چیز کو طاقت کے ساتھ پھینک کر کے مارنا. اب آج پتھر نہیں مارے جاتے، تیر نہیں مارا جاتا، بندوق کی گولیاں نہیں چلتی، کیا ماری جاتی ہیں بھائی؟ میزائل اور بم گرائے جاتے ہیں. سمجھ گئے نا؟ اللہ تعالیٰ فرمایا، اللہ سنے شاہ فرمایا تتتابع، اس طرح سے ہر وقت کوئی نہ کوئی میری امت پر عذاب آتا رہے گا. وہ 15 برائیاں گنانے کے لیے کافی وقت چاہیے، جن میں سے چند یہ ہیں. نمبر ایک گانے بجانے کی چیزیں بالکل عام ہو جائیں، اور اس طرح سے عام ہوگی صحیح بخاری کی روایت کے مطابق بس سرہانے رکھی رہے گی، سرہانے اتنا گانا بجانا عام ہو جائے. نمبر 2 وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَعَقَّ أُمَّهُ، عذاب کب نازل ہوگا؟ نمبر 2 وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَعَقَّ أُمَّهُ، جب تک شادی نہیں ہوئی بیٹا ماں کے ساتھ ہے، اور جہاں شادی ہو گئی بیٹا بیوی کو اتنا پسند کر لیا کہ ماں کو وہ بھول گیا. اب بیوی کی ہر بات سراخوں پر اور اماں کی کوئی بات نہیں قبول کرنا ہے. اب بڑی پریشانی ہوئی، اماں بیچاری پریشان، پرورش اس نے کیا ہے، اور کہیں زیادہ لڑائی ہوئی تب ساس کیا کہے گی؟ ایسا کرو تمہاری ماں کی نہیں بنتی تو ایک کمرہ میں دے دے، تو ہمارے ہاں آ کر کے رہو. اب بیوی لیا بیٹا اور کہا اپنے بیوی کو لے کے چلے گیا. بیوی نہیں گئی بلکہ بیوی گئی تو سو بیٹے کو بھی لے کے چلی گئی. اب بوڑھی ماں بیچاری گھر میں اکیلی رہی، صرف اس برابر کی ماں کی بات نہیں سننا ہے. یہ عذاب جو زلزلے آ رہے ہیں، یہ جو آج پریشانیاں ہو رہی ہیں، معاشی تنگی ہے، غیر مسلموں کا تسلط ہو رہا ہے. آج دنیا میں سب سے زیادہ سستی جان اور خون اگر ہوا ہے تو ہوگا کس کا؟ مسلمان کا. اور میں مثال لیتا ہوں ذرا دیکھ لو.
انڈیا میں اگر کالا ہرن مار دے کوئی تو ایسا جیل میں ڈالا جائے کہ اس کی ضمانت بھی نہ ہو سکے. ہرن مار دیا جائے تو اللہ اکبر. لیکن لاکھوں ہزاروں مسلمان گجرات میں قتل کر دیے جائے, کسی مسلمان کی رپورٹ بھی درج نہ ہو. سوچنا کبھی دیکھا ایک جانور مارا جائے تو کتنی اس کی قدر قیمت, واہ ویلا شور مچایا جائے, اوپر سے بم گرا کر کے لاکھوں مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے, ان مسلمانوں کی کوئی پرسان حال ہی نہ ہو. میرے بھائی یہ وجہ ہمیں اپنی بھی اصلاح کرنا چاہیے. آج فرمایا 15 چیزوں میں سے نمبر 1 کیا ہوگی؟ گانے باجے کا عام ہو جانا. نمبر 2 وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَعَقَّ أُمَّهُ, نوجوان اپنی بیوی کا فرما بردار ہو جائے اور ماں کا نافرمان ہو جائے. نمبر 3 وَأَدْنَى الرَّجُلُ صَدِيقَهُ وَأَقْصَى أَبَاهُ, نوجوان اپنے دوستوں کے ساتھ رہے اور باپ کو تنہا گھر میں لاوارث چھوڑ دے. اور آج بوڑھے ماں باپ کو گھر میں رکھنا بھی ایک فیشن کے خلاف ہے. اونچی سوسائٹی میں اس کی انسلٹ اور توہین ہوتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے پاس ایک صاحب اللہ رسول ہمیں جہاد کرنا ہے, یہ کرنا ہے, یہ کرنا, بہت باتیں انہوں نے کی. اللہ کے رسول نے پوچھا تمہاری ماں ہے؟ ہاں. جاؤ ماں کی خدمت کرو, ففیہ الجہاد, وہی تمہارا جہاد ہے ماں کی خدمت میں. اللہ ماں کی جہاد کی خدمت کو, بوڑھی ماں کی دیکھ بھال کو اللہ کے رسول نے جہاد قرار دیا. اور کیا آیا؟ جنت کہاں ہے؟ ماں کے. اللہ اکبر, بڑی مشہور چیز. لیکن ہم نے ہمارے اونچی سوسائٹی بھائی ہو گئے. اب بوڑھا آدمی گھر میں رہے, بوڑھا باپ گھر میں رہے گا, بوڑھی ماں رہے گی, ساس بہو کہ ملنے والی سہیلیاں اونچی سوسائٹی کی آئیں گی تو اب وہ اس کی توہین. ہمارے اب بھائی جو ہیں وہ اونچی سوسائٹی میں ہو گئے ہیں, اب باپ آئے گا بیچارہ ملنے کے لیے آئیں گے تو ان کی توہین, اور پھر فرصت کہاں ہے اتنی. اس لیے بہتر ہے کہ وہ جو بوڑھوں کا گھر بنا, کیا کہتے ہیں انگلش میں اس کو, اولڈ ہوم, لے جاؤ وہیں ڈال دو, بالکل فرصت ہی مل جائے. اللہ اکبر. جنت کا دروازہ اٹھا کے کہاں ڈال دے رہا ہے آدمی؟ وہ کرسچن لڑکیاں جو کام کر رہی ہیں ان کے حوالے کر کے مرد مومن آج اپنے گھروں میں رند عیش کرتا رہے. اور جمعے کو ایک مرتبہ چلا جائے, 2-4 ڈبے لے لے مشروبات کا, اور تھوڑا سا سیب لے لے, اور ہفتے میں ایک مرتبہ لے جائے, دے کر کے چلے, خدمت ہو گئی ماں باپ کی. یاد رکھو بوڑھے ماں باپ کہاں ڈالے, تمہاری اولاد تو وہاں بھی نہیں ڈالے گی, روڈی میں تم کو پھینک دے گی. جیسے جو ماں باپ کے ساتھ کرتا ہے ویسے ہی اس کے ساتھ ہوتا بھی ہے. بہرحال تو والدین کی خدمت سے دور ہونے کا یہ نتیجہ ہے جو آج یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو رہا ہے. رب العالمین نے فرمایا ربکم عالم فی نفوسکم ان تکونوا صالحین فانہ کان للأوابین غفورا. ربکم عالم فی نفوسکم, اور تم ماں باپ کی خدمت کس لیے کر رہے ہو, تمہارے دل میں کیا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو اچھی طرح سے جانتا ہے. بعض لوگ بوڑھے ماں باپ کا بڑا پیر دباتے ہیں, اپنی بیوی کو کہتے ہیں بڑا خیال رکھنا. اگر واقعی مقصد یہ ہے کہ ماں باپ کی خدمت ہو, اللہ راضی ہو, اللہ دیکھ رہا ہے. اور اگر کہیں یہ ہو کہ خوب خدمت دباؤ, ہاتھ پیر دباؤ, اور کسی پیپر پر مرنے کے پہلے لکھوا لیں گے کہ اتنی پراپرٹی میں نے خدمت گزاری میں اپنی اس بہو کو دے دیا, یا سارے بھائیوں کو چھوڑ کر کے بڑا شاطر ہے وہ انسان جو ماں باپ کی خود بھی خدمت کرتا. صاحب میں تو ماں باپ کے لیے سب چھوڑ دیا ہوں, ماں باپ راضی رہے بس. اور پتا چلا سارا مقصد یہ تھا کہ کسی موقع پر پیپر بالکل تیار رکھو, اور ڈاکٹر کے ہاں لے کے گئے, بھائی صاحب ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں انجیکشن لگانے کے لیے اس پر دستخط کرائے تو دستخط کر دے. باپ ان پڑھ بیچارہ صحیح حالت میں نہیں, وہ تھا کیا, وہ بڑے نامہ تھا, رجسٹری کے پیپر تھا, کر دیا.
کہ بھائی ہم نے اپنے خوشی سے پوری پراپرٹی اب فلاں اپنے بیٹے کو فلاں بیٹے کو دے دیا. یہ الو سیدھا کرنے کے لیے اگر باپ کے پیر دبا رہے ہو تو یاد رکھنا ربکم عالم بما فی